Welcome to Swat. وادی سوات پاکستان کے خیبر پختونخوا میں واقع ایک دلکش اور تاریخی وادی ہے جسے اکثر مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی قدرتی خوبصورتی، سرسبز پہاڑوں، شفاف دریاؤں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے منفرد مقام رکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انوکھی کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ سوات کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس علاقے پر مختلف ادوار میں بدھ مت کے پیروکاروں، ہندو راجاؤں اور مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ بدھ مت کے عروج کے دور میں وادی سوات کو ٹڈیانہ کہا جاتا تھا اور یہ علم و دانش کا مرکز تھا۔ اس وادی میں آج بھی بدھ مت کے آثار جیسے بات اور خانقاہیں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وادی سوات میں ایک ایسی جھیل ہے جس کا نام مہوڈنڈ ہے۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق اس جھیل میں پریاں آتی ہیں اور چاندنی راتوں میں ناچتی ہیں۔ یہ پریاں اپنی خوبصورتی اور سادگی کے لیے مشہور ہیں، لیکن جو کوئی بھی انہیں دیکھنے کی کوشش کرے وہ جھیل میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ رات کو اس جھیل کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں۔ حال ہی میں وادی سوات نے دہشت گردی اور شورش کے مشکل وقت کا سامنا کیا، لیکن پاکستانی فوج اور مقامی لوگوں کی کوششوں سے یہاں امن بحال ہوا۔ آج سوات نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے۔ یہ کہانی اس وادی کی خوبصورتی، اسرار اور تاریخ کا حسین امتزاج ہے جو ہر سننے والے کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ وادی سوات کی تفصیلات اتنی وسیع اور دلچسپ ہیں کہ اس کی ہر کہانی آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آئیے اس کے مختلف پہلوؤں پر مزید گہرائی سے روشنی ڈالتے ہیں۔ وادی سوات دریائے سوات کے کنارے پھیلی ہوئی ہے جو ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں بہتا ہے۔ یہ وادی مالاکن ڈویژن میں واقع ہے اور اس کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 980 میٹر سے 2800 میٹر تک ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں کالام، بحرین، میاندم، مالم جبہ اور مہوڈنڈ جھیل شامل ہیں۔ مہوڈنڈ جھیل، یہ جھیل برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور اس کا پانی شفاف اور آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ مالم جبہ، یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنی اسکیئنگ کی سہولتوں اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ سوات کا تاریخی ورثہ اسے ایک منفرد پہچان دیتا ہے۔ بدھ مت کے آثار، بدھ مذہب کے عروج کے دور میں وادی سوات علم و عرفان کا مرکز تھی۔ یہاں کے مشہور آثار میں بٹکرا کے اسٹوپے، منگلور کے مجسمے اور جین ڈاچل کے آثار شامل ہیں۔ یوسف زئی قبیلہ، 16 صدی میں یوسف زئی قبیلے نے یہاں حکمرانی کی بنیاد رکھی اور ان کی ثقافت آج بھی یہاں نمایاں ہے۔ وادی سوات کی لوک کہانیاں اسے اور بھی پراسرار بناتی ہیں۔ پریوں کی کہانی، مقامی روایات کے مطابق مہوڈنڈ جھیل اور کالام کے جنگلات میں پریاں رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دل صاف رکھیں تو یہ پریاں آپ کو خواب میں نظر آ سکتی ہے۔ بادشاہوں کی داستانیں، وادی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں ایک دیانتدار بادشاہ راجا گیرا ان کی حکومت تھی جو اپنی رعایا کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ سوات کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ پشتون ثقافت، یہاں کے مقامی لوگ پشتو زبان بولتے ہیں اور ان کی زندگی روایتی موسیقی، رقص اور شاعری سے بھری ہوتی ہے۔ دستکاری، سوات اپنے ہنڈی کرافٹس، خاص طور پر چمڑے کی مصنوعات، شالوں اور لکڑی کے کام کے لیے مشہور ہے۔ آج وادی سوات نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا مرکز ہے بلکہ اس نے ترقی کی جانب بھی اہم قدم اٹھائے ہیں۔ تعلیم، وادی سوات ملالہ یوسف زئی کی وجہ سے بھی مشہور ہے جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کے لیے آواز بلند کی۔ سیاحت، ہر سال ہزاروں سیاح یہاں کی قدرتی خوبصورتی، ٹریکنگ اور ثقافتی تہواروں کا لطف اٹھانے آتے ہیں۔ وادی سوات کی حالیہ کہانی امن اور استقامت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد یہ علاقہ اب دوبارہ خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ وادی سوات کے پہاڑ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی قدرتی خوبصورتی اور منفرد جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ پہاڑ وادی کو ایک خوابناک اور دلکش منظر فراہم کرتے ہیں جو سیاحوں اور ماہرین ارضیات دونوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے ان پہاڑوں کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سوات کے زیادہ تر پہاڑ ہندوکش کے عظیم پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں
जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक फैला हुआ है। ये पहाड़ सरसब्ज और शादाब हैं और उनकी बुलंदी 10,000 से 20,000 फुट तक जाती है। उन पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, खास तौर पर सर्दियों में। कालाम और ओशो के इलाके अपनी दिलकश पहाड़ियों के लिए मशहूर हैं। ये इलाके घने जंगलात और झीलों से भरे हुए हैं जो उन्हें मजीद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ की मशहूर झीलों में महुडन झील और कंडोल झील शामिल हैं, जिन्हें पहाड़ों ने घेर रखा है। ये पहाड़ हाइकिंग और कैंपिंग के लिए बेहतरीन हैं। मालम जुब्बा के पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ साथ स्कीइंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर एक मशहूर स्कीइंग रिजोर्ट भी मौजूद है जो सयाहों को सर्दियों में अपनी तरफ खींचता है। मालम जुब्बा के पहाड़ मौसम सरमा में मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जा। सवात के पहाड़ों पर मुख्तलिफ अक़साम की नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। देवदार, चिलगोज़ा और चीड़ के दरख्त उन पहाड़ों पर आम हैं। बर्फानी चीते, रीछ, मारखोर और दीगर नायाब परिंदे यहाँ के पहाड़ों में रहते हैं। फलकसेर पहाड़ वादी सवात की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 5,918 मीटर है। ये चोटी कालाम के करीब वाक़ है और हाइकिंग के लिए मशहूर है। मकामी लोगों के मुताबिक इस पहाड़ का नाम उसकी आसमान को छूने वाली बुलंदी की वजह से रखा गया। दरियाए सवात ये वादी का दिल है जो साफ शफाफ पानी के साथ बहता है और इसे और भी दिलकश बनाता है। हरी भरी वादियाँ, यहाँ के सरसब्ज खियत, पहाड़ और दरख्त हर देखने वाले का दिल मोह लेते हैं। माहुडन झील, बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ा ये झील हैरत अंगेज मंजर पेश करती है। दारौल झील, खूबसूरत और पुरस्कून झील, हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन मकाम। बर्फपोश पहाड़, सर्दियों में वादी बर्फ से ढक जाती है जिससे मनाजर मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं। मालम जबा, पाकिस्तान का बेहतरीन स्की रिजोर्ट। कालाम, हुसैन जंगलात और परफज़ा मकाम। बहरीन, दरियाए सवात के किनारे एक खूबसूरत कस्बा। 6. तारीख़ी अहमियत। सवात बुद्ध मत की कदीम तहज़ीब का मरकज़ भी रहा है, जहाँ आज भी बुद्ध मत के आसार देखने को मिलते हैं, जैसे बुधा के बड़े मुजस्मे। सवात सूफी खुदूती को देखने के लिए गर्मियों का मौसम मई से सितंबर बेहतरीन है, जब मौसम खुशगवार होता है। सर्दियों में बर्फ़बारी देखने के शौकीन लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं।